اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انڈیا میں تو ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا اگر آپ آرٹیکل 51A دیکھیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں 3 4، ڈیولپمنٹ آف سائنٹیفک ٹیمپر، ہیومنزم، دا اسپرٹ آف انکوائری اینڈ ریفارم. یہ فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے ہر شہری کی، ہر سٹیزن کی. جی تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو جب تک سائنٹیفک ٹیمپر نہیں ہوگا تو آپ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو بہت سارے جو اسکالرز ہیں ان کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جیسے بنو میں بایولوجی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر شیر علی، ان سے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں جا کے مولویوں نے معافی منگوائی کہ میں غلط چیزیں پڑھاتا رہا. تو اسی طرح کے کچھ پرابلمز کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا. آپ یہاں پہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو کچھ اسٹوڈنٹس نے آپ سے ڈارون کی جو تھیری ہے، تھیری آف ایوولوشن، اس کی بات کی، آپ نے اس کو سپورٹ کیا تو آپ کے خلاف ایک شکایت ہو گئی اور آپ کو پھر الٹیمیٹلی وہ یونیورسٹی چھوڑنی پڑی. جی تو یہ جو پرابلمز ہیں، اور یہ صرف سائنٹسٹ کو نہیں ہے، میتھمیٹیشینس کو نہیں ہے، ایون ہمارے ایک بہت ایمیننٹ اسلامک اسکالر تھے ڈاکٹر فضل الرحمان. I think he had done his PhD from Oxford. تو وہ یہاں پہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے، لیکن ان کو بھی اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا ملک سے. 1968 کی بات ہے یہ. اور پھر وہ یونیورسٹی آف شکاگو میں ساری عمر پڑھاتے رہے اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1988 میں. تو یعنی اسلامک اسکالرس کو بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ریسنٹلی جو ہے بلیسفیمی کا جو ایشو بنا ہوا ہے اس میں بھی بے شمار لوگوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ایون ایک مولوی تھے قصور میں، اہل حدیث مولوی، ان کو ایک کالج کے نوجوان نے، افتخار ڈوگر نام تھا اس کا، اس نے دن دہاڑے جو ہے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو یہ جو مسائل ہیں ان سے کیسے کیسے نمٹا جائے؟ اور ایک طرف ہم سائنس میں، ٹیکنالوجی میں آگے بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو سائنٹیفک ٹیمپر ہے اس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دینا چاہتے. اچھا دیکھیں، اس کا ہسٹوریکل تو بہت ساری اس کی ریزنز ہیں، اور یہ لڑائی جو تھی مذہب اور سائنس کی، یہ یہاں ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے. اور شاید اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ایک دفعہ رچرڈ ڈاکنز نے اس پہ بات کی تھی. وہ کہتا ہے کہ ہم بڑے حیران ہیں کہ انگلینڈ میں اس طرح کی ابھی پرابلم ہم نے سیٹل کر لی ہے، لیکن امریکہ میں بھی اس طرح کے پرابلم چل رہے ہیں. وہاں پہ بھی ایوولوشن اور کریشنزم کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اور ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے اس حوالے سے. تو یہ تھیولوجی کا ایشو رہا ہے، اور فلسافیکل ٹریڈیشنز میں جائیں گے تو یہ پیچھے آپ کو بہت زیادہ جانا پڑے گا. آج تو اور امریکہ میں ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں تو 100 سال پہلے تقریباً موسکوپس ٹرائل بھی ہوا تھا نا. ایک جی ٹیچر پہ مقدمہ چلایا گیا تھا کہ یہ کیوں تھیوری آف ایوولوشن پڑھاتا ہے اور اس کو سچ مانتا ہے. جی، مجھے اس وقت ایک اور میتھمیٹیشین اور فلاسفر کی بات یاد آ گئی، یا اس کی کیونکہ کل اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، رینے ڈیکارٹ کی. ڈیکارٹ بہت بڑا فلاسفر اور بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، اور اس نے اس طرح اس پرابلم کو ٹیکل کیا. ہی واز اے ریشنلسٹ، ویری ریشنلسٹ فلاسفر نا. وہ امپیریسسٹ تو نہیں تھا، ریشنلسٹ تھا. اس نے مائنڈ باڈی پرابلم کے اوپر بھی بات کی تھی، اور اس کا بڑی مطلب ماڈرن فلاسفی، یو کانٹ ڈو ماڈرن فلاسفی وداؤٹ ڈیکارٹ. ٹھیک ہے. پلیٹو کے بعد اگر آپ نے کسی کو پڑھنا ہے، پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے بعد، تو پھر آپ ماڈرن میں پھر ڈیکارٹ سے شروع کریں گے. تو ڈیکارٹ نے اس پرابلم کو پھر اسی طرح سالو کیا کہ جی اس نے کہا کہ یہ جو فزیکل دنیا ہے نا، فزیکل ورلڈ کے جو پرابلمس ہیں، ان کو ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عقل سے سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں سے سمجھ لیں کہ ہیومنزم کا جو آپ نے ذکر کیا، اس کا بھی آغاز بھی ہوتا ہے ایک لحاظ سے کہ بھئی عقل سے ہم اس دنیا کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو تھیولوجی والے لوگ ہیں نا، یا جو ریلیجن والے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی عقل سے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہم وہی سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ریولیشن سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس نے کہا جی یہ جو ریولیشن والی باتیں ہیں نا، یہ شاید انسان کی عقل سے باہر کی ہیں، اور گاڈ اور آل دیز تھنگز they are metaphysical and they are beyond our understanding. ان کو جو ہے تھیولوجی کے لوگ ڈیل کریں.
ٹھیک ہے. اور یہ جو فزیکل ورلڈ ہے, فزیکل فینومیناز ہیں, ان کو جو ہے وہ ریشنلسٹ ہیں, فلاسفرز ہیں, نیچرل فلاسفر ہیں, ان کو ڈیل کریں. یہ ویسے بڑی اس کی اچھی بات تھی, ایک اچھی ٹرک تھی یا واٹ ایور, اس کی اچھی اپروچ تھی. کیونکہ اس سے پہلے تو ایسا یہ تھا کہ ایک چرچ ہی سب کچھ کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. چرچ ہی آپ کو اس دنیا کے بارے میں, سائنس کو بھی وہی ڈکٹیٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سائنس بھی جو ہے وہی ہوگی جو ہم سم ہاؤ الائن کریں گے بائبل کے ساتھ, اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو اس لحاظ سے ڈیکارٹ کا بڑا اچھا کام تھا, ٹھیک ہے. اور پھر ڈیکارٹ کے بعد برٹش میں ریشنلزم کے سامنے دوسری جو فلسافیکل تھاٹ آئی وہ امپیریسزم کی آئی, جس میں ہیوم بڑا مشہور ہے, ڈیوڈ ہیوم ہے, اس نے ایک اپنی تھیوری دی. اور اسی طرح برکلے ہے, اور لاک ہے, جان لاک ہے, اس کا آئیڈیاز تھا. تو یہ بڑے زبردست دو گروپس سامنے آ گئے یورپ کے اندر. اور دیکھا جائے تو یہ ان کی جو ڈسکشن تھی نا, وہ اس میں سم ہاؤ آہستہ آہستہ ریلیجن یا چرچ جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہونا شروع ہوا, کیونکہ یہ بالکل ریئل اس دنیا کی باتیں کرنا شروع ہو گئے اور چرچ سے ہٹ کے باتیں کرنا شروع ہو گئے. اور جان لاک کا تو ڈاکٹر صاحب, جان لاک کا تو ریلیجس ٹالرنس پہ بڑا کام ہے. جی اور جی ان کا یہ کہنا تھا, ڈسپائٹ بینگ اے ریلیجس مین, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی انسان جو ہے نا, انسانی جو آربیٹرز ہیں یا گورنمنٹ کم از کم, وہ کسی بھی ریلیجن کے ٹروتھ کلیمز کو ریلائبل طریقے سے ویریفائی نہیں کر سکتی. اس لیے اس کو الگ رکھیں, اس کو اسٹیٹ کے معاملات میں نہ لائیں. اور یہ دیکھیے کتنی 350 سال پہلے کی بات ہے. تو کتنی زبردست باتیں تھیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا سائنٹیفک اور انٹلیکچوئل ریولیوشن ہمارے پاس آیا یورپ کے اندر, اسی وجہ سے آیا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ باتیں ٹالرنس کی شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ ریشنلٹی کو, ہیومنزم کو سامنے لے آئے. اور پھر لوگ آہستہ آہستہ پھر, خیر ڈیکارٹ کی تو ایک اور اچھی بات تھی کہ وہ ڈاؤٹ کا جو اس کا میتھڈ تھا نا, اس نے اس کو بڑا پروموٹ کیا, ٹھیک ہے. اور جب آپ ڈاؤٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہر چیز پہ ڈاؤٹ کرو, ٹھیک ہے. جب آپ ڈاؤٹ کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اینٹی ریلیجیس ہونا شروع ہو جائیں گے. کیوں ڈاؤٹ میں تو پھر آپ ایون یو ہیو ٹو ڈاؤٹ آلموسٹ ایوری تھنگ ان ریلیجن, کہ بھئی یہ جو باتیں کلیجی کر رہی ہے یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے, کیسے ہم ان کو ٹیسٹ کیسے کریں, کیسے ویریفائی کریں. یا جسٹ یہ جی کہ کسی مولوی نے کہہ دیا یا کسی پادری نے کہہ دیا تو یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست ٹریڈیشن وہاں سے چلا ریشنلسٹ کا, جس میں لائبنز بھی تھا, بڑا مشہور میتھمیٹیشین فلاسفر تھا, ڈیکارٹ بھی تھا, اور اس کے دوسری طرف امپیریسسٹ کا تھا جو زیادہ تجربیت والے تھے, باتیں کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم اپنے سینسز سے دنیا کو سمجھ سکتے ہیں, صرف عقل کافی نہیں ہے. جی امپیریسسٹ تھے. تو ان کو پھر سم ہاؤ ریکنسائل کیا کانٹ نے, بیسیکلی امانوئل کانٹ جو جرمن فلاسفر اور میتھمیٹیشین بھی کہہ سکتے ہیں, اس نے پھر اس پہ کتابیں بھی لکھی, کرٹیک آف پیور ریزن اور پھر بعد میں کرٹیک آف پریکٹیکل ریزنز. تو وہ سم ہاؤ دیکھا جائے تو یہ ریکنسلیشن ہی تھی ریشنلزم کی اور امپیریسزم کی. تو یہ بڑا کام تھا. اور اس میں بھی اس نے یہی کہا کہ یار یہ جو میٹا فزیکل کلیمز ہیں نا آپ کے, جو زیادہ تر آپ کو نظر آتے ہیں ریلیجن کے اندر اور تھیولوجی کے اندر, ان کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ وی کانٹ سے مچ اباؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے, جسٹ میٹا فزیکل کلیمز. تو یہ پھر وہاں سے ٹریڈیشن چلتی چلتی پھر آگے کرتے کرتے پھر یہ ہے کہ زیادہ بات آگے چلی. اور ڈارون کے بعد تو پھر ایک سمجھ لیں کہ وہ جو ایک سائنٹیفک اور آئیڈیلزم اور خاص طور پہ یہ امپیریسزم اور ریشنلزم جو ہے نا, یہ بڑا بایولوجی کے اندر بھی چلا گیا. تو یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی اس حوالے سے. تو اب یہ جو ریولوشن تھا نا اوور آل, اس کو ہم ابھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ہم بھی اسی طرح سٹک ہوئے ہیں. وہ ایک کائنڈ آف غزالیزم ہے ہمارے اندر, جو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اب دیکھیں غزالی اور ہیوم کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں تھوڑا بہت آپ کو کچھ کامن چیزیں بھی مل جائیں گی, لیکن جو غزالی ہے وہ ہر کوزیلٹی کے بیچ میں نا گاڈ کو بیچ میں لے آتا ہے, ہر چیز کے بیچ میں, ٹھیک ہے نا, کہ جو کاز اور افیکٹس ہوتے ہیں وہ خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہیوم جو ہے وہ یہ نہیں کرتا, وہ اس میں سے گاڈ والی سٹوری کو بیچ میں سے نکال دیتا ہے اور وہ ایک اپنی فلسفی کو آگے ڈیولپ کرتا ہے. تو ہم اور ہمارا جو سسٹم ہے زیادہ تر وہ سم ہاؤ ابھی بھی وہ غزالی کی فلسفی میں کائنڈ آف سٹک ہے.
اور اسی طرح کی فلسفی کو ہم فالو کرتے ہیں, وچ از کائنڈ آف بیڈ فلسفی, بیڈ ان اے سینس کہ اس سے آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے, بحثیں ہی ہوتی رہتی ہیں, مناظرے ہی ہوتے رہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے رہتے ہیں, اس کا نتیجہ صرف فتوے کی شکل میں آتا ہے اور بلاسفیمیوں کی شکل میں ہی نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایکچوئل ریالٹی میں ہم کچھ نہیں کر پائے, ٹھیک ہے, اور ہم الجھے ہوئے ہیں, ہمارا مسلم ورلڈ جو ہے یہ الجھا ہوا ہے اور اس کے ہم سب شکار ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی فارم میں. یہ جو مولوی ہیں یہ خود آپس سے اتنے لڑتے ہیں اور پھر سائنس کی ان کو سمجھ نہیں آتی, پھر یہ جو بندے سائنس کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی لڑتے ہیں. تو ویسٹ نے سم ہاؤ لڑائی انہوں نے ادھر بھی ہوتی رہی اور بڑی زبردست ہوتی رہی, لیکن وہاں پہ سم ہاؤ یہ ڈیبیٹ سیٹل ہو گئی, یا یہ لڑائی جو ہے وہ کافی حد تک ایک اینڈ پہ سائنس کی شکل میں اس طرح آگے سامنے آئی کہ اوور آل انہوں نے کچھ چیزوں میں وہ نکل گئے. ایولیوشن کا ابھی بھی کچھ جگہوں میں پرابلم ہے, تو لیکن ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ ایشو ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں تو ڈاکٹر صاحب بہت سارے جو بایولوجی کے ٹیچرز ہیں, ایون ڈاکٹرز جو ہیں, وہ نہیں مانتے تھیوری آف ایولیوشن کو. جی بلکہ جی یہ تو آگے کی بات ہے اور اس پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں, یہ زمین گول ہے یا نہیں ہے, اس پہ بھی ٹی وی پہ آگے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کس دور کے انسان ہیں, یہ کیا پڑھا رہے ہیں, اور ٹی وی پہ یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ اسٹوڈنٹ آگے سے سوال کرتے ہیں, ان کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ ایسا ہی ہے, جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے, ہماری قرآن میں لکھا ہے وہی صحیح باتیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بریلوی فرقہ جو سب سے بڑا فرقہ ہے انڈیا پاکستان میں مسلمانوں کا, اس کے جو بانی تھے مولانا احمد رضا خان بریلوی, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس پہ, اور اس میں قرآن کو بھی کوٹ کیا ہے, حدیث کو بھی کوٹ کیا ہے, اور دوسرے آرگومنٹس بھی دیے ہیں کہ زمین جو ہے نا وہ گردش نہیں کرتی, دی ارتھ ڈز ناٹ روٹیٹ. تو آج بھی ہمارے بہت سارے علماء جو ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو. اب ان کا پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کا یہی ہے کہ آپ ان طرح کی بحثوں سے, ان مناظروں سے اپنے آپ کو کسی طرح بچا لیں, جو کہ بہت مشکل ہے. جب میں پڑھانا شروع کیا, میں نے پی ایچ ڈی کے بعد, اور میں اس طرح کی بعض دفعہ اسٹوڈنٹ خود ہی سوال پوچھتے تھے کہ سر آپ کو تھیوری آف ایولیوشن صحیح نظر آتی ہے یا کریشن والی تھیوری جو ریلیجن آپ کو بتاتا ہے وہ والی صحیح؟ میں نے کہا یار میں ایک سائنٹیفک بندہ ہوں, میں نے اپنی ساری عمر جو ہے سائنس کو دیا ہے, شوق سے پڑھا ہے, مجھے تو سائنس ہی صحیح لگ رہی ہے اور اس کے امپیریکل ایویڈنس ہی ہے. کہتا نہیں سر آپ تو پھر جو ہے نا آپ ریلیجن کے اگینسٹ ہیں. بھائی میں اینٹی ریلیجن نہیں ہوں, آپ نے سوال پوچھا, میں نے اس کا جواب دیا. وہ پھر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آگے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں سر یہ جو ہے نا یہ ٹیچر اس طرح کے ہیں, دس اینڈ دیٹ. میں کہتا ہوں یار یہ پھر بندہ کدھر پھنس گیا ہے. تو یہ کسی کو نہیں چھوڑتے, یہ پھر ان کے پورے پروفیسر بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, اور کوئی سائنٹیفک ریشنلٹی کا کوئی ٹیمپر نہیں ہے ان کا, اور پھر وہ آپ کو ایسے پھنسا دیں گے, آپ کے اوپر ایسے فتوے لگا دیں گے, اور آپ کو کسی طرح نہ کوئی مطلب وہ چاہیں گے کہ آپ ان کے سامنے نہ آئیں, ٹھیک ہے, اور آپ یہاں سے چلے جائیں. تو اس ٹیمپر کے ساتھ تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور یہی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری جو اس وقت ہمارا اکیڈیمیا ہے وہ اٹ ہیز بیکم اے کائنڈ آف جوک, ٹھیک ہے. وہ جوک ہے, مطلب ابھی کل بھی کسی نے شو کیا ہوا تھا کہ جی یہ کے پی کے کی یونیورسٹیز میں آپ جو فیمیل ٹیچرز ہیں, نہیں فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ٹیچر کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر سکتی. What kind of nonsense is this? This is you are talking about universities, ٹھیک ہے. یونیورسٹیز میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اب تو بلکہ ایچ ای سی میں بھی اس طرح کی بڑی مذاقہ خیز باتیں ہوتی ہیں. وہ کورسز انہوں نے ابھی ڈالے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے اے آئی میں اسٹڈی کرنی ہے, ماسٹرز کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنی ہے, لیکن آپ کو ساتھ اسلامیات اور عربی کے بھی کچھ کورسز پڑھنے پڑیں گے, تو پھر آپ اس سب کے ساتھ آپ کیا کچھ نیا کریں گے, اس دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. جی ہماری اسمبلیوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ 10 پارے پڑھانے چاہیے, پھر دوسرا کہتا ہے نہیں 20 پارے پڑھانے چاہیے اسٹوڈنٹس کو, ہر اسٹوڈنٹ کو. پھر کہتے ہیں جی نہیں پورے کا پورا قرآن پڑھانا چاہیے. ایک ہمارے گورنر تھے سرور صاحب پنجاب کے, حالانکہ وہ ایم پی رہ چکے تھے یو کے میں. تو پرویز ہود بھائی صاحب کی ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی, بلکہ پرویز صاحب خود ان سے ٹائم لے کے ملنے گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ جی عربی سیکھے ہر اسٹوڈنٹ جو ہے. تو انہوں نے کہا آپ کبھی ملک سے باہر گئے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ پرویز صاحب نے اپنی جو ہے بی ایس, ایم ایس اور پی ایچ ڈی ایم آئی ٹی سے کی ہے, وچ از کنسیڈرڈ دا بیسٹ یونیورسٹی, ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ایٹ لیسٹ ان دا ورلڈ.
اور خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو وہ ورلڈ کلاس اور پہلے نمبر پہ سمجھی جاتی ہے. تو وہاں سے انہوں نے کیا تھا. تو مطلب گورنر صاحب کا ہوم ورک اس لیول کا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ملک سے باہر گئے ہیں؟ تو پرویز صاحب نے کہا ہاں گیا تو ہوں. تو اچھا اگر آپ مڈل ایسٹ گئے ہوتے نا تو آپ کو پتہ چلتا کہ عربی کی کتنی اہمیت ہے. تو اتنی نائیو باتیں ہمارا ایک گورنر کر رہا ہے جس کا اتنا ایکسپوجر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے اگر آپ نے لینگویج سیکھنی ہے، عربی بھی تو ہماری لوکل لینگویج نہیں ہے نا، وہ عربک امپیریلزم ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو انگلش کا تو فائدہ ہے، انگلش تو ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے. اور اگر آپ نے کوئی اور ہی لینگویج سکھانی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہے، تو وہ پھر آپ چائنیز سکھا دیں بھائی، تاکہ چائنا کو ہم سمجھ سکیں. یا دیکھیں نا چائنا اے آئی کے اندر کتنا آگے چلا گیا ہے. چائنا تو مطلب ایک بڑا زبردست کمپٹیشن چل رہا ہے. پہلے تو وہ ایک ٹریڈ وار چل رہی تھی نا، اب تو آج کل اے آئی کی ایک ریس چلی ہوئی ہے کہ جی چائنا آگے چلا گیا ہے کہ یو ایس چلا گیا ہے. اور یہ اپس اینڈ ڈاؤن چل رہے ہیں اس حوالے سے، کبھی چائنا آگے نکل جاتا ہے، کبھی یو ایس اے آگے نکل جاتا ہے. تو وہ آپ نے اس حوالے سے بھی بات کی تھی انڈیا کے حوالے سے کہ جی انڈیا اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب انڈیا کا مقابلہ چائنا کے ساتھ ہے اور ہمارا مقابلہ اب انڈیا کے ساتھ بھی نہیں ہے بھائی. ہم اپنے اتنے مسائل میں، اس طرح کے فضول مسائل جو بلاسفمی گینگز ان میں پھنس کے رہ گئے ہیں، تو پھر ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی کیا مقابلہ کرنا.